اور اس کے بعد عاشور کا دن ہے. بات ہم ہمیشہ عاشور کے دن سے. آپ کو پتہ ہے ایک اللہ ہے ایک حسین ہے. ایک اللہ ہے ایک حسین ہے. اللہ اس لائق ہے کہ اس کے سامنے آنسو بہائے جائیں. حسین اس لائق ہے کہ اس کے لیے آنسو بہائے جائیں. چونکہ یہ سوار دوش رسالت ہے. یہ سوار دوش رسالت ہے. عمر سعد وہ شخص ہے جس نے امام حسین پر پہلا تیر یہ کہہ کر پھینکا کہ اے اللہ قیامت کے دن تو گواہ رہنا. اے اللہ قیامت کے دن تو گواہ رہنا. حسین پہ پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں. لیکن جب عصر عاشور آئی اور شمر امام کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا تو اسی عمر سعد کے سامنے امام کے گھوڑے نے، یعنی گھوڑا امام سے کتنا وفادار ہے، امام کے گھوڑے نے شمر کو لات ماری. مجھے مار دے میرے امام کو نہ مار. شمر کو لات ماری. جب اس نے شمر کو لات ماری تو شمر نے اپنا خنجر اٹھایا اور پہلے گھوڑے پر وار کرنے کی کوشش کی. اتنے میں شمر کا ہاتھ کسی نے پکڑ لیا. شمر نے موڑ کے دیکھا تو عمر سعد کھڑا تھا. کہنے لگا شمر اس گھوڑے کو نہ مارنا. اس نے کہا کیوں؟ اگر تو نے اس گھوڑے کو مارا تو قیامت آ جائے گی. کیوں قیامت آ جائے گی؟ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے، عمر سعد کہہ رہا ہے میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ اس گھوڑے پر اللہ کے رسول سواری کیا کرتے تھے. جو اللہ کے رسول کی سواری ہو اس کو مارنے سے دنیا میں قیامت آ جائے، اور جو اللہ کے رسول پہ سوار ہو اس کے بالوں کو نوچتے رہے تم، اس کے بالوں کو نوچ کے اس کا سر اتارتے رہے تم. جب تم نے اس کو مار دیا تو بھی تمہیں سکون نہیں ہوا، دنیا کو سکون نہیں ہوا. لاش حسین تیروں پر معلق تھی اور اتنے میں شور ہوا. اتنے میں شور کیا ہوتا ہے؟ شور ہوا کہ آؤ حسین کی لاش کو لوٹیں، آؤ لاش کو لوٹیں. لاش کو امام حسین کو شہید کرنے کے بعد لاش کو لوٹنے کا عمل شروع ہوا. کوئی آتا تھا آ کے امامہ لے جاتا تھا، کوئی آتا تھا آ کے جوتا لے جاتا تھا. ایک شخص نے دیکھا کہ امام کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، امام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے. اس کے دل میں لالچ پیدا ہوئی، وہ آگے بڑھا، اس نے کوشش کی کہ انگوٹھی کو اتارے. لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ امام حسین وہ شخصیت ہیں کہ جن کے تیروں میں تیر تھے، ایک زخم میں کئی تیر تھے. اب جس کے جسم پر اتنے زخم ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ اس کی انگلی میں ورم آ جاتا ہے، انگلی موٹی ہو جاتی ہے. یہ انگلی سے انگوٹھی کو کھینچتا رہا، انگوٹھی نہیں اتری. لیکن اس کو لالچ بڑی تھی انگوٹھی کی. یہ کمبخت کہیں سے 2 پتھر لے آیا. ایک پتھر کے اوپر امام کی انگلی کو رکھا، دوسرا پتھر انگلی پہ رکھا اور اس کے بعد اپنے خنجر سے ایک زوردار وار کیا. انگلی بھی لے گیا، انگوٹھی بھی لے گیا. اسی لیے جب بی بی زینب شام غریبہ میں اپنے بھائی کی لاش پر آئیں تو آ کے انہوں نے 3 جملے کہے. کانتا اخی، تو میرا بھائی ہے، اگر تو میرا بھائی ہے تو بتا تیرا سر کہاں ہے. اگر تو میرا بھائی ہے بتا تیرا لباس کہاں ہے. اگر تو میرا بھائی ہے بتا تیرے دائیں ہاتھ کی انگلی کہاں ہے. سر حسین سے آواز آئی کہ تو میری بہن ہے، اگر تو میری بہن ہے تو بتا تیرے سر کی چادر کہاں ہے. تو بتا تیرے سر کی چادر کہاں. ایک انگلی لے گیا، ایک انگوٹھی لے گیا، ایک بدبخت امامہ لے گیا، ایک بدبخت امامہ لے گیا اور لے جا کے ابن زیاد کے دربار پہ کھڑا ہو گیا. ابن زیاد ہر چیز لوٹنے والوں کو انعام دے رہا تھا. اتنے میں ابن زیاد نے کہا آج کا دربار برخاست، اب میں انعام کل دوں گا. یہ امام کا امامہ لیے کھڑا ہوا تھا، کافی دیر سے کھڑا ہوا تھا کہ مجھے انعام ملے گا، مجھے انعام ملے گا. لیکن اس نے کہا کہ دربار برخاست، اب میں کل انعام دوں گا. یہ امامہ لے کے اپنے گھر چلا گیا. اس نے ایک صندوق میں امامے کو بند کر دیا اور جا کے سو گیا. اس کی بیوی بھی وہیں پہ موجود تھی، جا کے سو گیا. یہ تو سو گیا، اتنے میں امامے کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی. بیوی کی خوشبو سے آنکھ کھلی، اس نے جا کے اپنے شوہر کو جگایا، کہا سن، کس کا گھر اجاڑ کے آیا ہے؟ یہ میرے گھر میں خوشبو کس کی ہے؟ کس کا گھر اجاڑ گیا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، ایک خارجی کو مار کے آیا ہوں.
کل یزید مجھے انعام دے گا. اس نے کہا بکواس نہ کر, جس کی چیز لے کے آیا اسے واپس کر کے آ. یہ اٹھا, اس نے صندوق کھولا, امامے کو اٹھایا, امامے کو اٹھا کے گھر سے دوڑا اور دوڑتا ہوا کہتا جا رہا ہے یہ حسین کا امامہ ہے, زیاد کو دوں گا مجھے انعام دے گا. دوڑتے دوڑتے پاگل ہو گیا, پاگل ہو کے جنگل میں پہنچ گیا اور جنگل میں کھڑا ہو کے یہی آوازیں دیتا تھا حسین کا امامہ میرے پاس ہے, ابن زیاد مجھے انعام دے گا. کچھ دنوں میں وہیں پہ مر گیا. 2 سال تک وہ امامہ جنگل کے اندر رہا, 2 سال تک وہ امامہ مٹی میں رہا, 2 سال تک وہ امامہ جنگل میں گھومتا رہا, ہواؤں میں اڑتا رہا. 2 سال کے بعد اس جنگل سے ایک حاجیوں کا قافلہ گزرا. حاجی نے جب وہاں سے گزرے تو ان میں سے ایک حاجی کو خوشبو آئی, امامے سے خوشبو آئی. اس نے وہ امامہ اٹھا لیا, اٹھا کے اپنے سامان میں رکھا. سامان میں رکھ کے مکے سے آ رہا تھا, مدینے جا رہا تھا, سامان میں رکھ کے مدینے جانے لگا. جب مدینے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ مدینے کے دروازے پر ایک نوجوان کھڑا ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے. ایک نوجوان کھڑا ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے. وہ نوجوان اس کے پاس آیا اور آ کر کہا اے اللہ کے گھر کے حاجی, اے نبی کے زائر, اگر تو اجازت دے, دیکھیے حاجی کی کتنی عزت کر رہے ہیں, کہ اگر تو اجازت دے تو میں بنا اجرت کے تیرا سامان اٹھا لوں, میں بنا اجرت کے تیرا سامان اٹھا کے تجھے روضہ رسول تک پہنچا دوں. حاجی تھکا ہوا تھا, اس نے کہا ہاں تو میرا سامان اٹھا لے. اب یہ حاجی آگے چل رہا ہے, سامان اٹھانے والا پیچھے چل رہا ہے. حاجی جب مڑ کے دیکھے یہ سامان اٹھانے والا سامان کو سہلائے اور چومے, سامان کو سہلاتا جا رہا ہے, چومتا جا رہا ہے. حاجی سوچتا جا رہا ہے یہ کیسا سامان اٹھانے والا ہے, میرے سامان پہ ہاتھ رکھتا ہے چومتا ہے, میرے سامان پہ ہاتھ رکھتا ہے چومتا ہے. کہا اس نے کچھ نہیں, روضہ رسول پہ چلا گیا, رسول کے سامنے جا کے اپنے سر کو جھکا دیا. سر کو جب جھکایا تو نظریں اس کی پیچھے گئیں. اس نے پھر دیکھا کہ وہ جوان سامان کو ہاتھ لگاتا ہے اور چومتا جاتا ہے. یہ کھڑا ہوا, اس نے ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے سامان اٹھانے والے کے ہاتھ کو روضہ رسول پہ رکھا اور کہا تجھے نبی کا واسطہ بتا میرے سامان میں تیری کون سی چیز ہے, بتا میرے سامان میں تیری کون سی چیز ہے. اس نے کہا اے اللہ کے گھر کے حاجی, تجھے راستے میں ایک امامہ ملا تھا جو خوشبو سن کے تو نے اٹھا لیا تھا, تو نے وہ امامہ اٹھا لیا تھا, وہ امامہ میرے باپ کا ہے. انہوں نے کہا آپ ہیں کون, آپ ہیں کون؟ کہا تو نے مجھے نہیں پہچانا ہوگا, میں ابھی شام کا سفر کر کے آیا ہوں, میں ابھی کربلا کا سفر کر کے آیا ہوں. 2 سال ہوئے, ہمیں وہاں قیدی بنا کے لے جایا گیا. میں آل رسول ہوں, میں حسین کا بیٹا زین العابدین ہوں. وہ پیروں میں گر گیا, کہا اے فرزند رسول مجھے معاف کر دیجئے, میں نے آپ سے سامان اٹھایا, میں تو آپ کا غلام, آپ یہ امامہ لیجئے اور اس کو لے جائیے, یہ آپ کا ہے. کہ بس ادھر امامہ ہاتھ میں آیا, امام نے امامے کو اپنے سر پہ باندھا, سر پہ باندھ کے گھر گئے. گھر جا کے کنڈی کھٹکھٹائی, کسی نے دروازہ کھولا. جیسے ہی امام گھر میں داخل ہوا 2 سال میں پہلی مرتبہ حسین کی خوشبو گھر میں پھیل گئی, حسین کی خوشبو گھر میں پھیل گئی. کہیں سے زینب کھڑی ہوئی, کہیں سے ام فروا کھڑی ہوئی, کہیں سے ام رباب کھڑی ہوئی. حسین آ گئے, حسین آ گئے. یہ کس کی خوشبو ہے؟ کہا حسین نہیں آئے, میں حسین کا امامہ لے آیا, میں حسین کا امامہ لے آیا. جنگل میں تھا, میرا باپ بھی جنگل میں, اس کا امامہ بھی جنگل میں. اب یہ امامہ مہدی پہن کے آئے گا اور اس قتل کا بدلہ دے گا. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین. یا اللہ ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرما. یا اللہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے ناصر بشارت فرما.